جو رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے فرعون کے اس واقعے میں بے شمار عبرت ہے، اگر کوئی عبرت حاصل کرے۔ اللہ کے حبیب کافروں کو دعوت دیتے تھے نا آخرت کی، وہ مذاق اڑاتے تھے، نہیں مانتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ تو جب حضور کی بات پہ وہ عمل نہیں کرتے تھے، حضور کو دکھ ہوتا تھا۔ حضور جب دیکھتے تھے کہ یہ قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنیں گے تو حضور کو تکلیف ہوتی تھی، وہ دکھ حد سے بڑھتا تھا۔ تو خالق کائنات نے موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر کیا، فرعون کا ذکر کیا کہ اے حبیب تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف تیرے دور کا جو ابو جہل ہے وہی صرف نہ ماننے والا نہیں ہے، پرانے وقتوں میں بھی بڑے تھے، سرکش تھے، باغی تھے، انہوں نے سرکشی کی، میرا کلیم ان کے پاس آیا، میرا پیغام سنایا، کوئی اس پیغام کو ماننے والا نہیں تھا، پھر ہم نے اس کو سزا دی۔ اگر تیرے ماننے والے تیرے انکار کر رہے ہیں تو رنجیدہ خاطر نہ ہو، پریشان نہ ہو، میں سرکشوں کو نہایت سخت سزا دینے والا ہوں۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب ان کے رب نے وادی طویٰ میں انہیں ندا فرمائی، انہیں بلایا، ندا دی، اے کلیم ادھر آؤ، اذهب الى فرعون انہ طغیٰ، اور رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ اذهب، کہ آپ جائیں اے کلیم الى فرعون، فرعون کی طرف، انہ طغیٰ، کہ بے شک وہ سرکش ہے، طغیٰ کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والا، اس نے ہماری نافرمانی کی ہے، انہ طغیٰ، آپ جائیں فرعون کے پاس، اذهب الى فرعون انہ طغیٰ، اس نے سرکشی کی ہے، فقل هل لک الى ان تزکیٰ، اے کلیم فرعون سے کہیں کہ گناہوں سے پاک ہونے کے متعلق تیری کیا رائے ہے؟ کیا تو تزکیہ چاہتا ہے، دل کی دنیا پاک کرنا چاہتا ہے؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، میں تجھے تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں گا، فتخشا، تاکہ تو رب سے ڈر جائے، یہ جو تو نے سرکشی اختیار کی ہے سے باز آ جائے، میں تجھے تیرے رب کی طرف ہدایت کے لیے تیرے پاس آیا ہوں۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پھر موسیٰ کلیم اللہ نے فرعون کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ وہ نشانیاں کیا ہیں کہ جب موسیٰ کلیم اللہ نے اپنا پیغام پہنچایا تو فرعون نے کیا کیا؟ اس نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ اس نے جو ملک کے اپنے بڑے بڑے جادوگر تھے ان کو اکٹھا کیا، ان کو اکٹھا کرنے کے بعد کہا بھئی یہ بھی کلیم ہے، اس کے پاس جادو ہے، تم بھی اپنا جادو دکھاؤ۔ انہوں نے اپنے رسیاں پھینکی جو سانپ کی طرح چلنے لگی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے کلیم تو اپنا عصا پھینک، آپ نے عصا پھینکا، وہ بہت بڑا سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا۔ جب وہ بہت بڑا سانپ بنا، وہ جو رسیاں تھیں ان سب رسیوں کو وہ بڑا سانپ کھا گیا۔ جادوگر تو دیکھ رہے تھے نا کہ ہمارا جادو نہیں ہے، بس ہم آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اپنے کارنامے انجام دے رہے ہیں، جبکہ موسیٰ کلیم اللہ جو کر رہا ہے وہ جادو نہیں ہے بلکہ وہ رب کی طرف سے معجزہ عطا کیا گیا ہے۔ تو سارے جو تھے جادوگر وہ موسیٰ کلیم اللہ کے دست شفقت پہ ایمان لے آئے۔ اور ایمان کیسے لائے؟ مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ پہلے آپ اپنا جادو دکھائیں، انہوں نے کہا نہیں اے کلیم پہلے آپ دکھائیں۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ پہلے آپ، انہوں نے کہا نہیں پہلے آپ۔ یہ جو انہوں نے تعظیم کی تھی نا، مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے اس وجہ سے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اللہ کے کلیم کی تعظیم کی کہ نہیں پہلے آپ دکھائیں پھر ہم اپنا کارنامہ دکھائیں گے۔ تو جو تعظیم کی اللہ کے نبی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ یہ عطا فرمایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، کلیم نے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ موسیٰ کلیم اللہ اپنے ہاتھ ید بیدا، اپنے ہاتھ بغل میں دباتے تھے، باہر نکالتے تھے، سورج کی طرح چمک رہا ہوتا تھا، تو یہ اپنی نشانیاں دکھائیں۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے کیا کیا؟ کلیم نے جب بہت بڑے معجزات اس کے سامنے رکھے نا فرعون کے سامنے، تو فرعون نے کیا کیا؟ فَقَذَّبَ، اس نے تکذیب کی، جھٹلایا ان معجزوں کو، وَعَصَىٰ، اور نافرمانی کی، ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر اس نے پیٹھ پھیری، وَيَسْعَىٰ، اور ان کے خلاف کارروائی کی، موسیٰ کلیم اللہ کے خلاف، کہا میں سزائیں دوں گا، میں بڑی سخت سزائیں دوں گا۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، اس نے لوگوں کو جمع کیا اور اعلان کیا، کیا اعلان کیا؟ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، کہا لوگوں سنو میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، مجھے سجدہ کرو، میں ہی تمہارا خالق ہوں، مالک ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، پس اللہ نے اسے دنیا اور آخرت کے دونوں عذابوں کی گرفت میں لے لیا۔ دنیا کا عذاب کیا ہے کہ اپنے جادوگروں کے سامنے اسے ذلیل و رسوا کیا، جو جادوگر وہ لے کے آیا تھا وہ موسیٰ کلیم اللہ پہ ایمان لے آئے، ذلت تو ہے۔ دوسری دنیا میں ذلت یہ ہے کہ فرعون پانی کے اندر دنیا میں غرق ہو کے مر گیا، اور آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ تو لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ارشاد فرمایا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، بے شک اس میں ڈرنے والوں کے لیے ضرور عبرت ہے، جو رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے فرعون کے اس واقعے میں بے شمار عبرت ہے، اگر کوئی عبرت حاصل کرے۔